عورت تھی جسے بچوں سے بہت پیار تھا، خاص کر کے ان بچوں سے جن کے کوئی ماں باپ نہیں تھے۔ وہ ان بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ایک اسکول بنائے جس میں ان بچوں کو آسانی سے رکھا جائے اور انہیں ہر قسم کی آسائش اور سہولت دی جائے۔ اس نے اپنے اس خواب کو پورا کیا اور اس نے ایک ایسا اسکول بنا دیا جس میں سب بچوں کو ان کی تعلیم دی جاتی اور ان کو کھانے پینے اور رہنے کا اچھا سامان دیا جاتا، اور وہاں پر بچوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا جاتا۔ وہ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک عورت جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ اس اسکول کو سنبھال سکتی، اسی لیے اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس پر وہ بہت یقین کرتی تھی۔ اس نے وہ اسکول اس کی ذمہ داری پر دے دیا اور اس نے کہا کہ جب تم اس اسکول کے ہر بچے کا خیال رکھو گے اور میں تمہیں اس پر ایک بھاری رقم دیا کروں گی۔ اور وہ بندہ جو تھا وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا، مگر وہ عورت اس بات کو نہیں جانتی تھی، اور اس لالچی انسان نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ اسکول سے جتنا بھی فائدہ ہو سکے وہ اٹھائے۔ اس شہر کے کچھ امیر اور ہمدرد لوگ اس عورت کو پیسے بھیجا کرتے تھے جو کہ اسکول کے لیے تھے، اور وہ عورت وہ پیسے اس انسان کو دیتی تھی جو اسکول کا اب دھیان رکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اسکول کی ذمہ داری اس انسان کی تھی۔ اس عورت نے ہر قسم سے ان بچوں کی جو ہے پرورش کرنے کی پوری کوشش کی۔ اب جتنی بھی رقم آتی، جتنے بھی پیسے آتے، وہ سارے کے سارے پیسے وہ عورت اس شخص کو دے دیتی جو اسکول چلا رہا تھا، مگر اس انسان نے کبھی بھی وہ پیسے اسکول کے بچوں پر خرچ نہیں کیے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور ان اسکول کے بچوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا اور ان کو بہت گندے طریقے سے ٹریٹ کرتا تھا۔ ان کے وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا، نہ ہی ان کی تعلیم کا سلسلہ اسی طرح اچھے طریقے سے جاری رہا، بلکہ اس انسان نے بچوں کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا سوال کرتا کہ ہمیں بہت گندے طریقے سے رکھا جا رہا ہے اور ہم اس خاتون کو بتائیں گے جنہوں نے دراصل ہماری ذمہ داری لی تھی، تو وہ اس بچے کو بہت مارتا اور وہ کوئی بچے کو اسکول سے باہر نہیں جانے دیتا تھا تاکہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ وہ عورت جس نے اسکول بنایا تھا وہ بہت بیمار پڑ گئی، وہ اس قدر بیمار پڑ گئی کہ کبھی وہ اسکول آ ہی نہ سکی اور ہمیشہ اپنے بستر پر رہ گئی، مگر وہ پیسے ضرور بھجواتی تھی، اور وہ پیسے بھی بھجواتی تھی جو کچھ امیر لوگ اس کو بھیجا کرتے تھے۔ مگر ایک دفعہ ان سب امیر لوگوں کا اسکول کے سامنے سے گزرنا ہوا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اسکول میں جا کر دیکھیں کہ اس کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ بہت اچھا اسکول چل رہا تھا جب تک اس کو وہ عورت چلاتی تھی، مگر جب سے اسکول کو اس نے چلانا شروع کیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ تب سے ہم کبھی بھی اسکول میں نہیں گئے، تو ہمیں اسکول میں جانا چاہیے۔ اور وہ لوگ بنا بتائے اسکول میں چلے گئے۔ جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے تو بہت برے حالات ہیں، ان کو پھٹے پرانے کپڑے دیے گئے ہیں اور ان کو کچھ بھی ایسا نہیں دیا گیا جس میں وہ سکون سے وہاں اپنی زندگی گزار سکے، نہ کھانا اچھا تھا اور نہ ہی کوئی بجلی وغیرہ کا انتظام۔ تو انہوں نے جیسی وہ بات دیکھی اور انہوں نے اس جو وہاں کا انسان تھا، وہ انسان جو اسکول کی حفاظت کر رہا تھا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، مجھے تو پیسے ہی نہیں آتے، یہ تو سب کچھ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ عورت جو ہے وہ اپنے پیسے خود کھا لیتی ہے، آپ لوگوں کو وہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ پیسے بھیجتی ہے۔ ان امیر لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بات جھوٹ ہے، کیونکہ وہ عورت تو ہمیشہ سے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور آج تک اس نے صرف خیال ہی رکھا ہے، اب وہ اتنی بیمار پڑ گئی ہے اور وہ اتنے مرنے کے تقریباً حالت میں ہے، تو وہ کیوں اس پیسے کا غلط استعمال کرے گی اور اپنے پاس رکھے گی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی سچائی جان کر رہیں گے۔ ان لوگوں نے اس اسکول سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ باہر کی طرف جا رہے تھے انہیں ایک ایسا دروازہ نظر آیا جو تھوڑا سا چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر اندر اسکول کے واپس چلا گیا، یہ سمجھ کر کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں، تو وہ سارے امیر لوگ واپس آئے اور ان لوگوں نے وہ والا جو خفیہ دروازہ تھا اس کو کھولا، اور جب وہ دیکھا اس کے اندر کافی ساری سیڑھیاں تھیں۔ وہ تینوں لوگ سیڑھیاں چڑھے اور نیچے آئے، اور وہاں پر بھی ایک خفیہ دروازہ تھا۔ جیسے ہی وہ خفیہ دروازہ ان لوگوں نے کھولا تو دیکھا کہ اندر بہت ساری دولت پڑی ہوئی ہے، بہت سارے پیسے، وہ سارے پیسے جو وہ عورت اس کو دیتی تھی مگر وہ انسان استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ تو ضرور دکھاتا تھا کہ وہ پیسے اسکول میں آ رہے ہیں، مگر وہ اسکول میں آ کے اس طرح استعمال ہو بھی رہے ہیں یہ کبھی بھی اس نے نہیں دکھایا تھا۔ ان شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا چل رہا ہے تو انہوں نے وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ واپس چلے گئے اور وہاں جا کے ساری کہانی اس عورت کو بتائی۔ اس عورت کا اس بات پر بہت غصہ آیا، چاہے وہ جتنی بھی بیمار تھی، مگر اس نے یہ سوچا کہ میں بچوں کی حفاظت ضرور کروں گی، اور اس نے بہت کوشش کی، اٹھی، ہمت کی، اور وہ اس شخص کے پاس گئی
اور وہ اس شخص کے پاس گئی اور اس کی ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی اور یہ بات اس پر ظاہر کر دی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر اس عورت نے دوبارہ سے اس گھور کی ساری ذمہ داری خود پر لے لی اور اس شخص نے جس نے غداری کی تھی اور ناانصافی کی تھی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور پھر اس کو 10 سال جیل میں رہنے کی سزا سنائی گئی اور اس پر بھاری جرمانہ رکھ دیا گیا اور اس پر یہ شرط رکھ دی گئی کہ جتنا بھی پیسہ اس نے یہاں